السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو سننے اور دیکھنے والوں پر۔ کتنے مبارک ہیں وہ کان جو خدا وند عالم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنتی ہیں۔ کتنی مقدس ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے کلام کو دیکھتی ہیں۔ کتنا مقدس ہے وہ زبان جو اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی ہو سننے اور دیکھنے والوں پر۔ جو لوگ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پروردگار مجھ سے اور آپ سے، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر ایمان والے مسلمان ہیں، ان سے میرا رب فرما رہا ہے، ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ فرینڈشپ نہ رکھو، ان کو اپنے راز کی باتیں نہ بتاؤ، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا اللہ مجھ سے آپ سے فرما رہا ہے۔ جب میرا اللہ مجھ سے آپ سے یہ بات فرما رہا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی پوشیدہ حکمت ہے جو میرا اللہ جانتا ہے، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بات مان لیں اور یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنائیں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ان کو دوست بنا لیتے ہیں، تو ہمارا شمار جو ہے وہ ظالمین میں ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے، یعنی ہم ظالم بن جائیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ برما ہے، چاہے وہ چیچنیا ہے، چاہے وہ لبنان ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، وہ یمن ہے، وہ شام ہے، وہ غزہ ہے، وہ سوڈان ہے، ہر جگہ خون مسلم ہی کیوں، یعنی ہر جگہ پہ خون مسلم جو ہے وہ گر رہا ہے۔ حال ہی میں شیطان عظیم امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر سیز فائر کا جو ہے وہ اس نے جو ہے کیا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، اور انہوں نے سیز فائر کیا۔ ابھی 12 گھنٹے بھی جنگ بندی کو نہیں ہوئے تھے کہ اسرائیل نے پھر دوبارہ فلسطینی شہریوں پر، غزہ کے شہریوں پہ حملے کیے، اور 12 گھنٹوں کے اندر 173 فلسطین غزہ کے مسلمانوں کو، جوان اور بزرگ، بوڑھے اور بچوں کو قتل کر دیا۔ ذرا سوچیں، جب یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہود اور نصارہ، تو مسلمان جو کنٹریاں ہیں، اسلامی جو کنٹریاں ہیں، اسلامی جو ممالک ہیں، وہ ان کو اپنا دوست کیوں بنا رہے ہیں، ان کو اپنا رازدار کیوں بناتی ہیں؟ سوال یہ ہے، محض پیسے کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، اپنے ملک کی ڈیفنس، اس چیز کے لیے، ملک کے پاور کے لیے، یا باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مسلمان ممالک مل کر یہودیوں کو جو ہے وہ اپنا رازدار بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کرتا ہے، ایوائڈ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر صحیح طور پہ حکم موجود ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، ایسا ناممکن ہے کہ آپ دنیا کے اندر جیت جاؤ، آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ ایسا ناممکن، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شکست جو ہے وہ آپ کے مقدر میں ہے۔ شکست اس چیز کو آپ، اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں
کہ شکست جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس عظیم ہستی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو جانتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہتر کیا ہے، مسلمانوں کے لیے افضل جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، کس کے ساتھ ہم دوستی نہیں رکھ سکتے، یہ میرا اللہ رب العالمین جو ہے طے کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کو پڑھیں، نبی کے فرامین کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو پڑھیں، وہی چیز کریں، وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، میں نے کچھ ملکوں کے نام آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ کشمیر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی مظالم کے پہاڑ مسلمانوں پہ، ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ برما کو دیکھیں، یہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ چیچنیا کو دیکھیں، یہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ لبنان کو دیکھیں، یہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ عراق کو دیکھیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں۔ آپ افغانستان میں دیکھیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ یمن میں دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم، آپ شام میں دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ غزہ میں دیکھیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ سوڈان میں دیکھیں، حال ہی جو ایک ہفتے میں جو ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مسلمانوں کو اور معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کم سے کم 11,000 بچیوں کا جو ہے ریپ کیا گیا، اور ریپ کرنے والے کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھے، غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے، مسلمان فوج تھی۔ یعنی اس وقت سوڈان کے اندر جو دونوں طرف سے جو فائٹ چل رہی ہے، دونوں طرف سے مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سونا ہے، اور اس سونے کے اوپر لڑائی ہے، اور ایک چاہتا ہے کہ اس کو میں حاصل کروں، اور ان کو لڑوانے والے جو ہیں اس کے پیچھے بھی ایک شیطان عظیم ہے۔ یعنی وہ بھی اپنی جگہ پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ملک ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں جہاں پر جو پرابلم ہو رہی ہے، یا تو اس کے پیچھے یہود اور نصارہ ہیں یا خود مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان اتنا اس وقت دنیا کے اندر، یعنی میں کچھ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ مسلمان اس دنیا کے اندر اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک، حیوانیت تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ سوڈان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ہر جگہ پہ مسلم خون جو ہے وہ موجود۔ آپ پاکستان کو دیکھیں، کتنے ہزار لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ یعنی جس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف مسلم ممالک، ہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ یہودی اور نصارہ کی اس کے پیچھے گیم نہیں ہے، نہیں، ان کی تو اس کے پیچھے گیم ہے، ان کی تو اس کے پیچھے چال ہے، مگر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کے لڑانے سے میں کیوں مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا، یعنی میں کیوں اپنے مسلمانوں کو قتل کروں گا، میں کیوں اپنے مسلمانوں پہ جو ہے مظالم کروں گا، کیوں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج سے 15-16 سال پہلے میری نظر ایک ایسی کتاب پہ پڑی، ایک ایسی کتاب میرے مطالعے سے گزری جس کے رائٹر تھے راما کرشنا راؤ، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ وہ کتاب لکھی گئی تھی، اس کا نام ہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راما کرشنا راؤ اس کا کتاب ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاس وہ کتاب ہو بھی سکتی ہے، تو کئی سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہوگا۔ اس کتاب کے اندر میں نے ایک جگہ پہ اس کتاب کے اندر پڑھا ہے، غالباً اسی کتاب کے اندر، کہ مسلمانوں کو، اسلام کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی وہ تھے خود مسلمان۔ یعنی مسلمانوں میں وہ لوگ جن کو میں اور آپ، یا قرآن کی لینگویج میں اگر ہم دیکھیں، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، جن کو ہم مغبر کہتے ہیں، جن کو ہم جاسوس کہتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کی شکل رکھ کر، ان کے دلوں کے اندر محبت کفر کی ہوتی ہے۔ پیسے کی لالچ، دولت کی لالچ، کرسی کی لالچ، عزت کی لالچ میں آ کر یہ لوگ مسلمانوں کو، اسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھو کہ منافق جو ہیں، مغبر جو ہیں، جاسوس جو ہیں، فوج کے ساتھ مل کر، پولیس کے ساتھ مل کر، باقی ایجنسیز کے ساتھ مل کر اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ صرف
اسلام کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا نام غلام احمد ہے، غلام رسول ہے، محمد ہے، عبد الرحمن ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی صرف نام سے وہ مسلمان ہیں، مگر ان کی جو پہچان ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ اس قدر حیوانیت کا ہے کہ شیطان بھی ان کے اس کردار سے جو ہے وہ شرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 73 میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاد کا حکم کفر کافر کے لیے آتا ہے، ان غیر مسلموں کے لیے آتا ہے جو ایک خدا کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو اب اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس میں آ کر ان کے خلاف آپ لڑیں۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آیا، وہ یہ تھا کہ آپ منافقین کے خلاف بھی جہاد کریں۔ آپ اندازہ دیکھیں، وہ مسلمان ہیں، یعنی ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، مگر ان کا جو کردار تھا، ان کا جو کریکٹر تھا، وہ غیر مسلموں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ جاسوسی کرتے تھے، وہ کافروں کے پاس جاتے تھے، مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے، وہ کافروں کے ساتھ ملے تھے، وہ ظالمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی وہ جاسوس تھے، وہ مخبر تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صرف 2 جگہ پہ ریپیٹ کیا، ایک سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 73 میں، اور ایک سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9 میں۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں بھی یہ آیت موجود ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یعنی یہ جو منافقین کے خلاف بھی جہاد کیا جائے، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سوڈان میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی منافق ہیں، اس کے پیچھے بھی شیطان عظیم یہودی اور نصارہ کے چیلے ہیں، ان کے جاسوس ہیں، ان کے مخبر ہیں، ان کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور مسلمان آنکھیں بند کر کے اپنے دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے، اپنی مسلمان بہن کو، اپنی مسلمان بچی کو قتل کر رہا ہے۔ سوڈان سے تو یہ خبر بھی آ رہی ہے، بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف کچھ گھنٹوں کے اندر وہاں پر 11,000 بچوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی وہاں پر معصوم بچے اس میں، اور ان ریپ جن بچیوں کا ہوا ہے، اور اس میں 1 سال کی بچیاں بھی موجود ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا من۔ زمین کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹتا، آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا ان لوگوں پر جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ میں تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام ممالک سے، چاہیے وہ مسلم کنٹریز ہیں، غیر مسلم کنٹریز ہیں، کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی ایشوز ہیں، کوئی پرابلم ہے، یعنی آپ کے ملک میں کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ سے کوئی جائز مانگ کر رہے ہیں، حق طلب کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ جو ہے موقع دیا جائے، ہم الگ اپنی کنٹری بنانا چاہتے ہیں، ہم الگ کسی دوسری کنٹری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ انسانیت کی جانوں کا تحفظ کریں، آپ ان کو چھوڑیں، آپ ان کو جانے دیں۔ اس سے آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور انسان بھی بچیں گے۔ آپ خدا را ظلم میں تیش میں آ کر، طاقت میں آ کر اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ سے بڑا بھی ایک ہے، یعنی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر آپ کو حساب دینا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان کو اپنا رازدار بنائے، اپنا دوست بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔